میرا شوہر مجھے آوازیں دے رہا تھا اور میں گھبرائی ہوئی کچن میں کھڑی تھی۔ میں اپنی مجبوری اپنے شوہر کو بھی نہیں سمجھا سکتی تھی۔ مجھے خوف تھا اگر میں ایسا کرتی تو میرا شوہر مجھے چھوڑ دیتا، اور میری اپنے شوہر سے دوری کی وجہ اگر میرے سگے ماں باپ بھی جان لیتے تو میری جان لے لیتے۔ میری ساس مجھے کام بتا کر خود قریبی مندر چلی گئی اور میں چائے بنا کر پریشان کھڑی رہی کہ اب اپنے کمرے میں کیسے جاؤں۔ دن ڈھلنے والا تھا۔ میں نے ہمت کی اور چائے لے کر جلدی سے اپنے کمرے میں گئی۔ میں اپنے شوہر کو چائے دے کر واپس کچن میں جانا چاہتی تھی تاکہ اپنا کام پورا کر سکوں، مگر میرے شوہر نے مجھے روک لیا اور بولا کہ میں تمہارے لیے گھر جلدی آتا ہوں، تم مجھے دیکھتی ہی دور بھاگنے لگتی ہو۔ میرے شوہر نے چائے پیتے ہوئے مجھ سے فرمائش کی کہ میں اس کے پاس بیٹھوں۔ میں سمجھ گئی میرے شوہر کو کیا چاہیے۔ میں اس کے قریب جانے سے احتیاط برت رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ اس کی ماں جلدی کھانا مانگتی ہے، اس لیے میں کھانا بنانے جا رہی ہوں۔ میری وضاحت نے میرے شوہر پہ واضح کیا کہ روزانہ کی طرح کہ میں اب بھی صرف اس سے بچنے کے لیے بہانہ کر رہی ہوں۔ وہ چائے کا کپ میز پر زور سے رکھتے ہوئے مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ وہ بولا کہ تم صرف میرے قریب آنے سے بچ رہی ہو، پہلے ہمارے درمیان اتنی محبت تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنے شوہر کے غصہ کرنے پر بکھلا گئی۔ اس کا بھی قصور نہ تھا۔ ہماری پسند کی شادی تھی اور شادی کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ہر خامی خوبی سمیت قبول کیا تھا۔ شادی کو 1 سال گزر چکا تھا اور ہمارے درمیان محبت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہماری اولاد نہیں ہوئی تھی، مگر ہمیں کبھی اس بات کی فکر نہیں ہوئی۔ مگر اب میں جو کام کر چکی تھی اس کے بعد میرا اپنے شوہر کے قریب جانا ہی میرے لیے مشکل تھا۔ میرے شوہر کو لگا تھا کہ میں اس سے اکتا گئی ہوں اور کسی اور مرد میں دلچسپی لینے لگی ہوں۔ میں اپنے شوہر کی سوچ جان چکی تھی اور اس کا خوف بھی واضح تھا، مگر میں اسے کچھ سمجھا نہیں سکتی تھی۔ حالانکہ جیسا وہ سوچتا تھا ویسا بالکل نہ تھا۔ میرا شوہر بھی غصے سے بھرا ہوا تھا اور میرے بار بار سمجھانے پر بھی اس نے مجھے کچن میں نہیں جانے دیا اور مجھے زبردستی کمرے میں روک لیا۔ میں اپنے شوہر کے قریب ہونے پر خوف زدہ ہو گئی اور اسے روکنے کی کوشش کی۔ میرا اپنے شوہر سے دور جانا اسے شک میں ڈال رہا تھا۔ میں جانتی تھی میرا شوہر اب جان بوجھ کر گھر جلدی آ جاتا تھا اور میرے منع کرنے کے باوجود زبردستی میرے قریب آتا تھا۔ ایسا تب سے ہو رہا تھا جب ایک روز میرا شوہر کسی کام سے جلدی گھر آیا تھا۔ میں تب اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ شوہر اچانک پہنچا تو میں نے گھبرا کر اپنا موبائل بند کر کے چھپا دیا، مگر میرا شوہر میری حرکت دیکھ چکا تھا۔ وہ پہلے تو حیرت سے موبائل چھپانے کی وجہ پوچھتا رہا، مگر میں بھی اپنی بات پر ڈٹی رہی اور اس سے بولی کہ اس سے غلط فہمی ہوئی ہے، میرے موبائل میں ایسا کچھ نہیں کہ میں چھپاؤں۔ میرے شوہر نے میرا موبائل لینے کی کوشش کی، مگر میں اپنا موبائل لاک کر چکی تھی۔ میں اپنے کمرے سے جانے لگی تو میرا شوہر مجھے روک کر غصہ کرنے لگا، اور جب وہ غصے میں لڑتے ہوئے میرے قریب آیا تو میں گھبرا گئی اور اس سے درخواست کرنے لگی کہ وہ میرے قریب نہ آئے۔ میرا انداز میرے شوہر کو ٹھٹکا گیا تھا۔ وہ حیران ہونے لگا کہ مجھے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ میں تو واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کو خود سے دور دھکیل گئی۔ میرا انداز اتنا عجیب تھا کہ شوہر کو لگا میں اس سے بیزار ہو رہی ہوں۔ میں اس کی بیوی تھی اور ہماری شادی بھی ہم دونوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ اب اچانک میں اس سے دور ہونے لگی تو میرے شوہر کو یہی خوف محسوس ہوا تھا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد میں دلچسپی لے رہی ہے۔ وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا اور میری کسی وضاحت پر کان نہیں دھرے۔ میں اتنی دکھی ہوئی کہ رات گئے تک اپنے شوہر کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، نہ اس کے منانے پر اسے معاف کیا۔ میں منہ چھپائے روتی رہی اور میرا شوہر میرے رویے پر مزید الجھنے لگا۔ اس روز میری ایک غلطی کی وجہ سے میرے شوہر کے دماغ میں شک پیدا ہو گیا تھا۔ اس روز کے بعد میرا شوہر ہر روز دن کے وقت اچانک گھر آ جاتا اور مجھ سے اپنا حق وصول کرنے لگتا۔ میرا ہر بار سر پکڑ کر رونا اسے زج کر دیتا اور میں اپنے شوہر کو دن بہ دن ضد میں آتا دیکھ کر پریشان ہونے لگی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی روز میرا شوہر غصے میں مجھے غلط سمجھ کر ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ لے۔ میں اسے اپنی مجبوری سمجھانا چاہتی تھی۔ مجھے اس کا ساتھ چاہیے تھا اور مجھے یقین تھا اس دنیا میں اگر کوئی میرا ہر مصیبت میں ساتھ دے سکتا تھا تو وہ صرف میرا شوہر ہی تھا۔ مگر یہاں مسئلہ ایسا تھا کہ اپنے شوہر کو بھی بتاتے ہوئے میں گھبرا رہی تھی۔ میرا شوہر روزانہ میرے ساتھ زبردستی کر کے مجھے جتا دیتا تھا کہ جب تک تمہارا دماغ خراب رہے گا میں یہی کرتا رہوں گا، جب چاہوں گا گھر آ جاؤں گا۔ میں اسے شرم دلانے کی کوشش کرتی تو وہ بھڑک جاتا تھا
اور بولتا کہ تم میری بیوی ہو، مجھے روک نہیں سکتی، تم اپنا دماغ درست کر لو۔ میرے شوہر کو اطمینان تھا کہ میں اپنے شوہر کو چاہ کر بھی نہیں بتا پا رہی تھی میرے رویے کی وجہ کیا تھی، لیکن اب چھپانا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ ایک روز صبح شوہر کے جاتے ہی ساس مجھے بلا کر ناراض ہونے لگی اور بولی کہ ابھی شادی کو 1 ہی سال ہوا ہے کہ تم اپنا رنگ دکھانے لگی ہو۔ روزانہ میرا بیٹا تمہارے لیے جلدی گھر آتا ہے، مگر تم نہ جانے کیا کہتی ہو کہ وہ غصے سے گھر سے نکل جاتا ہے۔ میں پریشان ہو گئی۔ اب ساس بھی شک کرنے لگی تھی، جھوٹ پر جھوٹ بولتی رہتی تو پھر میرے لیے بات سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ میں نے اپنی ساس سے بول دیا کہ انہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، اگر میں ان کے بیٹے کو خوش نہ رکھتی تو وہ روزانہ میرے لیے گھر نہ آتا۔ میں نے کہا یقیناً اس کے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہوگا۔ میری باتوں پر میری ساس کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر اچانک بولی کہ بہو، میں نے ایک عمر گزاری ہے اور تیور دیکھ کر بتا سکتی ہوں آگے والے انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں ابھی اپنی ساس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میری ساس نے اچانک ایسی بات بول دی جو مجھے بوکھلاہٹ کا شکار کر گئی۔ میں نے حیران ہو کر اپنی ساس کو دیکھا اور یقین دلانے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، مگر اس روز میرا شوہر گھر آیا تو میری ساس اس پر بھی غصہ ہونے لگی اور بولی کہ کیسے مرد ہو، ایک بیوی کو قابو نہیں کر سکتے۔ میں اپنی ساس کی باتوں پر ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ مجھے لگا میرا شوہر اپنی ماں کی غلط فہمی دور کرے گا اور اسے سچ بتائے گا، مگر میرا شوہر بھی الٹا مجھے ہی دیکھنے لگا۔ میں ان دونوں کی شکی نظروں پر رو پڑی۔ میری ساس کو لگتا تھا کہ میرا شوہر اولاد چاہتا ہے اور میں اسے اولاد نہیں دینا چاہتی۔ اب ہمارے کمرے سے میرے شوہر کے زبردستی کرنے اور میرے ہر بار رو کر روکنے کی جو روزانہ جو آوازیں آنے لگی تھی، اس پر میری ساس کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ وہ سب سن کر میری ساس کو یہی لگا کہ ان کے بیٹے کو اولاد چاہیے اور میں رکاوٹ بن رہی ہوں، مگر مجھے اپنے شوہر پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ایسا کچھ نہیں ہے، ہماری قسمت میں ابھی اولاد نہ تھی، مگر اپنی ماں کی باتیں سن کر وہ مجھ سے ناراض ہونے لگا اور بولا کہ مجھے سمجھ آئی ہے تم کیوں مجھے دور دھکیلتی ہو، تمہیں میرے قریب آنے سے اکتاہٹ ہونے لگی ہے کیونکہ تم نہیں چاہتی ہماری اولاد ہو۔ میرے شوہر کے دماغ میں وہ بات بیٹھ چکی تھی۔ سچ کیا تھا، وہ دونوں ماں بیٹا نہیں جان سکے تھے اور میں اتنی بے بس اور کمزور ہو رہی تھی کہ سچ بتانے کی ہمت بھی نہیں کر پائی۔ میں سارا دن سوچتی رہتی تھی کہ مجھے بہادر بننا چاہیے، ہمت کر کے سچ بتا دینا چاہیے تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے، اور اگر ضرورت پیش آئے تو وہ گھر بھی چھوڑ دوں۔ مگر ہر بار اپنے شوہر کو دیکھ کر میں کمزور پڑ جاتی تھی، کیونکہ میں اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں منتظر تھی میرے شوہر کا غصہ دور ہو اور وہ کبھی اچھے مزاج میں پہلے کی طرح مجھ سے بات کرے تو میں اسے سچ بتانے کی ہمت کروں کہ میرا دل واقعی بدل گیا ہے۔ میں انڈیا میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، شادی ہونے تک بھی ہندو مذہب تھا، شوہر سے محبت کی شادی کی اور شادی کے بعد خوش رہی، مگر اب میں مسلمان ہو چکی تھی۔ ایک روز موبائل پر ویڈیو دیکھتے ہوئے میرے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو آ گئی۔ اس ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک ہندو لڑکے کے ہر سوال کا نہایت تفصیل سے جواب دے رہے تھے۔ مجھے وہ ویڈیو بہت دلچسپ لگی۔ ہمارے مذہب میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو میرے دماغ میں بھی الجھی رہتی تھی۔ میں بھی اکثر سوچتی تھی کہ جو بھگوان خود کو کوئی روپ نہیں دے سکتا، جسے ہم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، وہ ہمیں کیسے بناتا تھا؟ ہمیں بنانے والا اور ہمیں مخصوص شکل دینے والا کون تھا؟ میرے دماغ میں جو الجھنیں رہتی تھی میں ان کو سر پر سوار نہیں کرتی تھی، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو دیکھی تو میں اسی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیکھنے لگی۔ وہ سوال جس کا جواب کوئی پنڈت ٹھیک سے نہیں دے پاتا تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہ بہت واضح الفاظ میں بیان کر دیا۔ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہماری کتابوں سے ثابت کیا کہ خدا ایک ہی ہے اور وہی سب کا مالک ہے۔ یہ مٹی کے بت تھے جن کو ہم پوجتے تھے۔ میرا دل بدل گیا اور انہی ویڈیوز کے ذریعے میں چھپ چھپ کر اسلام کو سمجھنے لگی۔ میرے دل کو سکون ملنے لگا تھا۔ میں اپنے شوہر کو بھی اب نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے خوف تھا وہ مجھ پر غصہ کرتا اور مجھے سب دیکھنے سے منع کرتا۔ پھر رمضان آ گیا اور میں نے ان ویڈیو سے سیکھ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو کر روزے رکھنے لگی۔ میں اسلام کا مطالعہ کرنے لگی۔ میں چاہتی تھی میرے پاس اتنا علم آ جائے کہ اپنے شوہر کو سمجھا کر ثابت کروں کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، مگر ایک روز میں روزے کی حالت میں تھی۔ میرا شوہر جلدی گھر آ گیا۔ وہ میرے قریب ہوا تو میں ڈر گئی۔
میں جانتی تھی روزے میں میاں بیوی کو تعلق کی اجازت نہیں ہوتی، مگر میں اپنے شوہر کو ہر بات نہیں بول سکتی تھی۔ میرا شوہر میرے منع کرنے پر غصے میں زبردستی کرنے لگا اور پھر روزانہ ہی وہ میرے ساتھ زبردستی کر کے میرا روزہ ضائع کر دیتا۔ میں روتی تڑپتی رہ جاتی۔ میں نے اللہ سے بہت دعا کی کہ مجھے ہمت ملے، میں اپنے شوہر کو سچ بتاؤں، اور اگر وہ مجھے مسلمان ہونے پر چھوڑے تو میں الگ ہو جاؤں، مگر اپنے شوہر سے الگ ہونے کا خوف مجھے ہر بار روک دیتا۔ میرے ماں باپ بھی ہندو تھے، میں انہیں بھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ کچھ دن بعد میرے شوہر کا غصہ کچھ کم ہونے لگا، مگر اب تو میری ساس نے جلتی پر تیل ڈال دیا تھا۔ میرے شوہر کو ایک نیا بہانہ مل چکا تھا۔ اب دن رات ان ماں بیٹے کی یہی رٹ ہوتی کہ میں اولاد نہیں دینا چاہتی، اس لیے شوہر سے دور بھاگتی ہوں۔ میں پریشانی کا شکار رہنے لگی۔ اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ بھی ایک ہی بات کرتا کہ اب ہماری اولاد ہو جانی چاہیے، تب ہی گھر میں سکون آئے گا اور جھگڑا ختم ہوگا۔ میں اب ڈرتی تھی کہ میری اولاد نہ ہو۔ میری زندگی جس موڑ پر تھی، میں پہلے خود کو سنبھالنا چاہتی تھی۔ میں بھی جانتی تھی کہ ہمارے تعلق کی بہتری اب اولاد ہونے پر ہی ممکن تھی، مگر اولاد میرے لیے ہی آزمائش بن جاتی۔ میں مسلمان تھی اور شوہر ہندو تھا۔ جب تک میں اپنے شوہر کو مسلمان نہ کر لیتی، اولاد کا ہونا میرے لیے مشکل ہی بڑھاتا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اولاد ہو جانے کے بعد میرا شوہر اولاد چھین کر مجھے گھر سے نکال دے اور میری اولاد ہندو باپ کے سائے میں پلے۔ اس لیے ہر بار بچے کے ذکر پر میں ہاں میں ہاں ملانے کے بجائے خاموش ہو جاتی۔ میری خاموشی میرے شوہر کو چھٹکانے لگی تھی۔ وہ مجھ سے لڑنے لگا کہ میں بدل گئی ہوں۔ شادی سے پہلے محبت کے دعوے اور ساتھ رہنے کی قسمیں کھاتی رہی، وہ آج بھی قائم تھا، مگر میں اپنی ہر بات سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں پریشان رہتی کہ کیسے اپنی مشکل کا حل نکالوں۔ نہ شوہر کو بتا رہی تھی، نہ مزید چھپانا ممکن رہا تھا۔ میں نے ایک روز ہمت کر کے اپنے شوہر کو سب سچ بتا دیا۔ وہ میرے مسلمان ہو جانے کی خبر پر سکتا رہ گیا اور بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اسے لگا میں مذاق کر رہی ہوں۔ میں اپنے شوہر کو منانے لگی کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ میں نے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا اور اسے کہا کہ میں بھی اسے چھوڑنا نہیں چاہتی، اس لیے وہ مسلمان ہو جائے تاکہ ہم عمر بھر ساتھ رہیں۔ مگر میرے سمجھانے پر وہ یکدم غصہ ہوا اور مجھے بری طرح مارنے لگا، اور میری تکلیف سے چیخنے پر بھی نہیں رکا۔ میری ساس آوازوں پر گھبرا کر ہمارے کمرے کا دروازہ بجانے لگی، مگر میرے شوہر نے غصے سے اپنی ماں کو جانے کا بولا۔ وہ میری سوچ کے برعکس طیش میں آ چکا تھا اور بار بار مجھے یہی بول رہا تھا کہ میں پھر سے ہندو ہو جاؤں، ورنہ وہ مجھے مسلمان بن کر اس گھر سے جانے نہیں دے گا، بلکہ میرا قتل کر دے گا۔ مجھے اپنے شوہر کے جنونی پن پر خوف آنے لگا تھا، مگر میں اللہ کو دل سے اپنا خدا مان چکی تھی، اس لیے میرے لیے ہندو مذہب کو قبول کرنا مشکل ہو گیا۔ میں انکار کرتی رہی اور میرا شوہر مارتا رہا۔ میں زخمی ہو چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے مار مار کر تھک گیا اور میں خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اب میں پھنس چکی تھی۔ شوہر کو بتائے بنا خاموشی سے نکل جاتی تو موقع تھا، مگر اب وہ سچ جاننے کے بعد سے محتاط ہو گیا۔ میں اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ اللہ نے میری دعا سن لی۔ اگلے روز شوہر کام پر جانے لگا تو مجھے کمرے میں بند کر گیا اور اپنی ماں کو بھی سختی سے ہدایت دے گیا کہ وہ مجھے کمرے سے باہر نہ نکلنے دے۔ میں خاموشی سے کمرے میں پڑی دعا کرتی رہی۔ آج میرا شوہر گھر جلدی نہ آئے۔ رمضان کا 11واں روزہ تھا اور میری خواہش تھی کہ میرے باقی روزے آرام سے گزر جائیں۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب شوہر نے زبردستی کی تو صاف الفاظ میں کہہ دوں گی اب ہمارا رشتہ باقی نہیں رہا، مگر مجھے اس روز کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، اور اس روز میرا شوہر اپنے پیروں پر چل کر گھر نہیں آ سکا۔ اس کی لاش گھر پہنچی تھی اور لانے والوں نے بتایا کہ وہ گھر کے قریب والے روڈ پہ ہی تھا جب ایک تیز گاڑی اسے کچل کر چلی گئی۔ ماں غم سے ساکت ہو گئی۔ مجھے آزادی مل گئی تھی اور میری مشکل بھی آسان ہو گئی۔ مجھ میں اپنے شوہر کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی تو اللہ نے ویسے اسے ان سے جدا کر دیا، مگر مجھے پھر بھی غم ہوا تھا۔ مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ میرے شوہر کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ وہ ہندو تھا، ہندو ہی رہا۔ میرے سمجھانے پر بھی اس نے اپنا مذہب کبھی نہ چھوڑنے کی قسم کھائی تھی۔ وہ مجھے شرم دلاتا رہا کہ میں نے اپنے باپ دادا کا مذہب بدل کر غلط کیا ہے۔ میں اپنے شوہر کی گمراہی پر غم سے رو رہی تھی۔ میری ساس نیم پاگل ہونے لگی کہ جوان اکلوتا بیٹا مر گیا تھا اور مجھے کوسنے لگی اور روتے ہوئے بولی کہ میرے بیٹے کی زندگی تمہاری وجہ سے ختم ہو گئی۔ تم نے اس کو اتنا پریشان کیا کہ وہ مزید نہیں جی پایا اور اپنی پریشانی میں ہی اس حادثے کا شکار ہو گیا۔ اپنی ساس کی ناراضگی پر بھی خاموش رہی۔
میں جانتی تھی ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی موت پر غم زدہ تھی اور غم میں الٹا سیدھا بول رہی تھی۔ مجھے تو بالکل اندازہ نہیں ہوا وہ عورت کیا سوچ رہی تھی۔ میں تو اپنے شوہر کی آخری رسومات کے بعد خاموشی سے اس گھر کو چھوڑنے کا سوچ بیٹھی تھی۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ میری ساس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا تو مہمانوں کی موجودگی میں ہی گھر سے نکل جاتی۔ میں سب کے درمیان بیٹھی رہی، اور جو میرے شوہر کی میت کو آگ لگانے کے لیے ہم اس میدان نماز جگہ پر پہنچے تو میں تب بھی ساتھ گئی۔ میں جب سے مسلمان ہوئی تھی مجھے وہ سب رسومات بری لگ رہی تھی۔ مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ میرے شوہر کو مرنے کے بعد جلایا جا رہا ہے۔ اگر میرا شوہر مسلمان ہو جاتا آج میں سب سے لڑ کر اس کا عزت سے جنازہ پڑھواتی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیتی، مگر اب میں تماشا بننے کے خوف سے خاموش رہی۔ میرے شوہر کے رویے نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ میرا مسلمان ہونا کوئی قبول نہیں کرے گا اور مجھے مار دیا جائے گا۔ میرے ماں باپ بہت سخت مزاج اکڑ ہندو تھے اور ساس بھی ایسے ہی تھی۔ اس دنیا میں واحد میرا شوہر تھا جو میرے لیے نرمی برت لیتا تھا، مگر اس نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں چپ چاپ سر جھکائے کھڑی تھی۔ میرے شوہر کو بھی آگ لگانے لگے تھے کہ اچانک میں زور سے چیخ پڑی، کیونکہ میری ساس نے مجھے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے سب کے درمیان سے نکالا تھا اور چیختی ہوئی ایسی بات بولی تھی کہ مجمع میں سب کو سانپ سونگھ گیا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پاگل ہو چکی تھی کہ میرے بیٹے کے ساتھ ہی اس کی بیوی کو بھی جلاؤ۔ میں گھبرا کر خود کو چھڑانے لگی۔ میرے گھر والے بھی وہیں موجود تھے۔ میرے باپ نے آگے بڑھ کر مجھے بچایا۔ سب لوگ میری ساس کو سمجھانے لگے کہ وہ خواہ مخواہ تماشا کر رہی ہے، زندہ لڑکی کو کیسے جلایا جاتا۔ میری ساس سب سے لڑنے لگی اور بولی کہ اس لڑکی کے لیے میرا بیٹا مر گیا، اس نے میرے بیٹے کے آخری دن عذاب بنا دیے۔ اگر محبت کی شادی کر سکتی ہے تو ساتھ مر کیوں نہیں سکتی۔ میری ساس بہت کوشش کرتی رہی کہ سب کو منا سکے اور مجھے بھی زندہ جلا دے، مگر میرے گھر والے راستے میں آ گئے تھے اور باقی سب رشتہ دار بھی میری ساس کو ہی سمجھانے لگے کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ اگر اس کا بیٹا زندہ ہوتا تو کبھی ایسا نہ چاہتا۔ میں بالکل نہیں سمجھ پائی تھی کہ میری ساس ایسا کیوں کر رہی تھی۔ میں نے جب ڈرتے ڈرتے اپنی ساس کو دیکھا تو وہ بہت نفرت سے مجھے گھورنے لگی۔ میں سہم گئی، مجھے لگا کہ وہ اپنے بیٹے کی موت کا غم منا رہی ہے۔ میں تب بھی یہی سمجھتی رہی کہ میری ساس اس غم میں مبتلا ہے کہ مجھ سے لڑ جھگڑ کر ڈپریشن کا شکار ہونے پر اس کا بیٹا مرا ہے، اس لیے وہ مجھے سزا دینا چاہتی ہے۔ مگر مجھے اپنی ساس کی نظروں نے چونکا دیا تھا۔ ایک غم زدہ ماں کا یہ روپ نہیں ہوتا جو اس وقت میری ساس کا تھا۔ سب کے سمجھانے اور میرے گھر والوں کے آگے آنے پر میری ساس نے مجھے چھوڑ دیا اور خاموش ہو گئی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو سب کو میری ساس اپنے گھر لے آئی۔ میرا سسرالی گھر بہت بڑا تھا۔ میری ساس نے سب کی خاطر تواضع کی۔ سب مہمان چلے گئے تو میرے ماں باپ کو روک لیا۔ میں اور میرے ماں باپ میری ساس کی اس حرکت کے بعد سے اچھا محسوس نہیں کر رہے تھے۔ لوگوں کے درمیان مجھے زندہ جلانے کی بات کر کے وہ عورت ہمیں بدظن کر گئی تھی، مگر اس نے معذرت کی اور بہت منت سماجت کی تو میرے والدین بھی رک گئے کہ وہ عورت بالکل اکیلی ہو گئی ہے، اسے اچانک اکیلے گھر میں چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ 2-3 دن میرے والدین رکے اور اس دوران میری ساس نے میرا اتنا خیال رکھا کہ میں بھی حیران ہو گئی۔ میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ عورت پل پل روپ کیوں بدل رہی تھی۔ میری حرکت پر وہ عورت افسردگی سے بولی، مجھے معاف کر دو، اپنے بیٹے کی موت پر مجھے دھچکا لگا، تم دونوں میں بہت لڑائیاں ہونے لگی تھی اور میرا بیٹا میرے بار بار پوچھنے پر مجھے بس اداسی سے ایک ہی بات کرتا تھا، تم بدل گئی ہو۔ اپنے بیٹے کا یہ غم سوچ کر مجھے غصہ آیا کہ جس نے بے وفائی کی وہ زندہ کھڑی ہے اور جو زندگی میں اکیلا ہو گیا تھا وہ اکیلا ہی مر گیا۔ میرے ساتھ شرمندگی سے بولی کہ مجھے اپنے جذباتی پن پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں اس عورت کی باتوں میں آ گئی اور اسے معاف کر دیا۔ میں اسے یقین دلانے لگی کہ میں نے اس کے بیٹے کے ساتھ بالکل بے وفائی نہیں کی، اسے غلط فہمی ہوئی تھی۔ میری ساس نے میری وضاحت کو قبول کر لیا اور مجھے پیار کرنے لگی۔ مجھے لگا کہ وہ عورت واقعی جذباتی پن میں وہ سب بھول گئی ہوں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تب بھی میرے ساتھ ڈرامہ کر رہی تھی۔ اس نے میرا لاڈلی بیٹی کی طرح خیال رکھا اور جب میرے ماں باپ واپس جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ جانے کی تیاری کرنے لگی، مگر میری ساس یک قدم مجھ سے لپٹ کر رونے لگی اور بولی کہ اپنے بیٹے کے بعد میں اکیلی ہو گئی ہوں، مجھے ابھی چھوڑ کر مت جاؤ، تمہارے ہونے سے مجھے ڈھارس ملے گی۔ وہ بولی
کہ اب تو یہ گھر بھی تمہارا ہی ہے، میں بوڑھی اور بیمار ہوں، میرے بیٹے کی بیوی ہونے کے ناطے میرے بیٹے کی جائیداد تمہیں ہی ملے گی، تم اپنا گھر چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں سوچ میں گم ہوئی۔ اب میں مسلمان ہو چکی تھی اور اپنے گھر جانے کا سوچ کر ویسے بھی گھبرا رہی تھی۔ میرے ماں باپ بھی مان گئے۔ میرے ماں باپ کو خبر ہوتی تو وہ بھی میرے شوہر کی طرح مجھے قید کر لیتے۔ مجھے لگا کہ اس بڑے خالی گھر میں ایک بوڑھی عورت کے ساتھ رہنا آسان ہوگا، ایسا کرنے سے میں کبھی کبھی اپنے ماں باپ سے بھی مل لیتی اور میری عبادتوں میں بھی کوئی خلل نہ پڑتا۔ میں بے وقوف تھی جو اس عورت کے جھوٹے آنسوؤں سے پگھل گئی، جبکہ میرے ماں باپ تو اتنا بڑا گھر میرے نام ہونے کا سن کر ہی مان گئے۔ وہ اپنی لالچ میں مجھے وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب گھر خالی ہوا تو میری بوڑھی ساس اپنے کمرے میں بند ہو گئی، میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی جہاں میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ میں تنہائی پاتے ہی اپنے شوہر کو یاد کر کے اداس ہو گئی۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے آخرت کی فکر بھی کرتا ہے۔ جب سے میں نے اسلام کو سمجھا تھا مجھے اپنے شوہر کی فکر رہتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں موقع دیکھ کر اسے منا لوں گی، مگر اس کی زندگی کم تھی۔ اب مجھے اپنے ماں باپ اور ساس کی فکر ہونے لگی۔ میں دعا کرنے لگی کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ کچھ دن اس گھر میں میرے سکون سے گزر گئے، مگر پھر وہ عورت مجھے مشکوک سی حرکتیں کرتی نظر آئی۔ اکثر کچن میں کام کرتے ہوئے مجھے محسوس ہوتا کہ وہ مجھے گھور رہی ہے۔ میں پلٹ کر دیکھتی تو وہ نظریں پھیر لیتی تھی۔ میں پریشان ہونے لگی کہ اگر وہ میرا مسلمان ہونا محسوس کر گئی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک روز میں کچن میں گئی تو مجھے پٹرول کی تیز خوشبو محسوس ہوئی۔ میں ڈر کر کچن سے باہر نکلی۔ باہر وہ عورت بیٹھی تھی، مجھ سے بولی کہ جلدی کھانا بنا دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میں کچن میں جا کر ہر طرف سونگھنے لگی۔ پٹرول کی خوشبو چولہے کے پاس تھی، وہ بہت زیادہ تیز تھی۔ میں نے جب غور کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ چولہے کے اطراف میں اور فرش کے قریب کھڑے ہونے کی جگہ پر نمی تھی، اس جگہ پر پٹرول چھڑکا ہوا تھا۔ میں اگر آگ جلاتی تو ہر طرف آگ پھیل جاتی اور میرا بچنا ناممکن ہو جاتا۔ میں گھبرا کر پلٹی تو وہ عورت کچن کے دروازے پر ہی کھڑی تھی اور مجھے شدید نفرت سے گھور رہی تھی۔ میں ٹھٹک گئی۔ مجھے تب اندازہ ہوا کہ پٹرول چھڑکنے کی حرکت اسی کی تھی اور اب مجھے جلدی کھانا بنانے کا بول کر وہ مجھے حادثے کا شکار کرنا چاہتی تھی۔ اپنے بیٹے کی موت کے روز سے ہی وہ مجھے مارنا چاہ رہی تھی، مگر میں یہ نہیں سمجھ پائی کہ وہ مجھے مارنے پر کیوں تلی ہوئی تھی۔ میں نے بہانے سے کچن سے نکلنے کی کوشش کی تو وہ عورت غصے سے بولتی دروازہ بند کر گئی اور اس کی حرکت سے زیادہ جھٹکا مجھے الفاظ پر لگا تھا۔ وہ بول رہی تھی کہ جس روز میرے بیٹے نے تجھے مارا میں نے اس روز اس کی باتیں سن لی تھی۔ تو نے صرف میرے بیٹے سے بے وفائی نہیں کی بلکہ مذہب بھی چھوڑا۔ تجھے سنکسار کر دینا چاہتا تھا مگر میرا بیٹا خود مر گیا۔ وہ نفرت سے بولی کہ میں اسی روز تجھے بھی مار دیتی، مگر سب راستے میں آ گئے اور مجھے کچھ روز خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اس عورت کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ وہ بول رہی تھی اور میں دکھ سے سنتی تیزی سے برتن میں پانی بھر بھر کر پٹرول والی ہر جگہ پر بہانے لگی۔ وہ عورت بولی کہ اگر میں تجھے جانے دیتی تو تیرے گھر والے تجھے مذہب بدلنے پر معاف کر دیتے، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں تجھے اپنے بیٹے سے دھوکہ کرنے کی سزا دے کر ہی سکون سے مر سکوں گی۔ اس نے بولتے ہوئے ایک لائٹر جلا کر کھڑکی سے اندر پھینک دیا۔ میں تب تک بہت سارا پانی بہا چکی تھی اس لیے آگ نہیں لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ عورت بھی چونک گئی اور کچن میں جھانکنے لگی۔ میں کچن کے دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑی رہی۔ اس عورت نے حیرت سے دروازہ کھولا تاکہ آگ نہ لگنے کی وجہ جان سکے، مگر میں نے فوراً اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر فرش پر گری اور میں تیز قدموں سے بھاگتی اس گھر سے نکل آئی۔ ہمارے گھر کے قریب ہی مسلمانوں کا علاقہ تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے وہاں پہنچ گئی اور جب ایک مسجد سے نکلتے مسلمانوں کے پاس جا کر میں نے روتے ہوئے اپنے اسلام قبول کرنے کی بات بتائی اور بتایا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، تو انہوں نے مجھے سہارا دیا اور ایک گھر میں پناہ دی۔ اب میں باقاعدہ مسلمان ہو چکی ہوں۔ میں نہیں جانتی میری ساس نے میرے بھاگ جانے کا میرے والدین کو کیسے بتایا ہوگا اور بات کو کیا رنگ دیا ہوگا۔ میرا ایک مسلمان مرد سے نکاح ہونے والا ہے، مگر مجھے ابھی تک خوف ہے کہ نہ جانے کب میری ساس اور میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ کر مار دیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ ناظرین، اس سٹوری سے متعلق آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔